بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مردوں کو 2 شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی کیوں اجازت ہے، ان کی تو بڑی موجیں ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص ایک سے دوسری شادی کرتا ہے نا اس کی سب موجیں ختم ہو جاتی ہیں. دنیا میں اگر بظاہر موج نظر بھی آتی ہے تو آخرت کے اعتبار سے سخت پکڑ کا اندیشہ بھی ہے، کیونکہ اس پل کو پار کرنا انتہائی مشکل کام ہے. بسا اوقات ایک بیوی کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کی ضروریات، اس کے بچوں کو دیکھنا، تو 2 سے تو ذمہ داری دگنی ہو گئی، تو جان آسان کہاں ہوئی اور پھنس گئی. تو اللہ نے عورت کو اگر نہیں اجازت دی تو بڑا سکھ ہے اس میں. سوچیں، ایک شوہر کو خوش کرنا آسان نہیں، کہاں اگر 2 یا 4 شوہر ہوتے تو کس کس کی مانی جاتی. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ تو رونے کی بات ہے اس کانسیپٹ پہ، کیونکہ بہت سی عورتیں یہ اعتراض کرتی ہیں یہ تو ظلم ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، مردوں کے لیے تو 4 شادیاں ہیں اور عورتوں کو تو بس باندھ کے قید کر کے رکھ دیا گیا ہے. اسی قید میں آزادی ہے، اسی قید میں بھلائی اور خیر خواہی ہے. اگر پریکٹیکلی یہ رکاوٹ نہ ہوتی، اوروں کو روک کے نہ رکھا جاتا اور آزادی دے دی جاتی تو عورت کا قیمہ ہو جاتا. اگر ایک سے زیادتی ہو جاتی ہے تو معافی مانگنے میں، منانے میں دوسرے کو، روٹھے ہوئے کو، اور نہ سمجھا کریں، آپس ہی کا معاملہ ہے. جیسے غصہ آ گیا نا، ایسے ہی صلح کرنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. صلح کر لو، آپس میں اتفاق کر لو. ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر، اور صلح کر لینا اچھا ہے، اس لیے کہ شادی صرف وقتی جذبات کے تحت نہیں ہوتی. شادی تو ایک خاندان بنانے کے لیے ہوتی ہے، اور اس خاندان میں نئی نسل کے پروان چڑھانے کے لیے ہوتی ہے. انسانیت کی تعمیر اور تربیت کے لیے گھر بنایا جاتا ہے. اس لیے انسانوں کی بھلائی، آئندہ نسلوں کی بھلائی اس میں ہے کہ آپس میں بنا کے رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں. یعنی نہ تو مرد چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو، اور نہ عورت چھوٹی چھوٹی بات کو بہت محسوس کرے، وہ بھی اس کا مزاج سمجھنے کی کوشش کرے. والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے. اور صلح کب ہوتی ہے؟ کہیں بھی جھگڑا جب ہوتا ہے تو صلح کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عاجزی چاہیے ہوتی ہے. یعنی شارٹ ٹرم بات یا ایک وقتی بات کو بہت بڑا ایشو نہیں بنا لینا چاہیے. ہمیشہ ایک وزن کر کے دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے اور دوسری طرف ایک بہت بڑی زندگی ہے. دونوں کی زندگی تو خیر اللہ کو پتا ہے، لیکن اگر زندہ رہے انسان تو ایک لمبی عمر ہوتی ہے جو اگر دونوں ایک دوسرے سے کاٹ کے گزارے تو پہاڑ جتنی بن جاتی. اور اگر صلح سے، اتفاق سے، محبت سے گزارے تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. اسی میں فائدہ ہے، الگ ہونے میں فائدہ نہیں ہے. یہ صلح کی بات کیوں کی گئی؟ عورت کی طرف سے صلح کیا ہے کہ وہ کہے کہ اچھا تم مجھے طلاق نہ دو، میں تم سے پورے حقوق ڈیمانڈ نہیں کرتی. اور اسی طرح شوہر کی طرف سے کیا کہ وہ ظاہر میں جو حقوق دیے جا سکتے ہیں ان حقوق کو ادا کرتا رہے. مثلا نان نفقے کے بارے میں فرق نہ کرے، لیکن دل کے جذبات اس پر تو کسی سے بھی پوچھ نہیں، کیونکہ وہ انسان کے بس میں نہیں. تو اب قیامت کے دن ایک شوہر سے جب اس کی 2 بیویوں کے درمیان عدل کی بات ہوگی تو وہ ظاہری معاملات ہی میں ہوگی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، اللہم ھذا قسمتی، اے اللہ یہ میری تقسیم ہے. حالانکہ آپ کو اس سے مبرہ قرار دیا گیا تھا کہ اگر آپ نہ بھی عدل کریں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل کیا اور فرمایا ھذا قسمتی، یہ میری تقسیم ہے جو میں کر سکتا ہوں. فلا تلمنی فیما تملک، اللہ مجھے اس معاملے میں ملامت نہ کرنا، مت پوچھنا جس کا میں مالک نہیں ہوں، یعنی اپنے دل کے جذبات کا. فیما تملک، ان کا تو مالک ہے، ولا املک، اور میں مالک نہیں ہوں. روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے. اگرچہ رات گزارنے کی باری الگ الگ تھی، وہ باری تو مقرر ہے، لیکن دل کا تعلق سب سے برابر نہیں. اسی لیے اللہ اس کے بارے میں مواخذہ نہ کرنا، اس کے بارے میں نہ پکڑنا. تو ایسے میں کیا ہے
کہ ایک عورت شوہر سے پورے حقوق ڈیمانڈ نہ کرے کہ اسے قلبی محبت بھی اتنی ملے جتنی دوسری بیوی کو مل رہی ہے، اور کہے کہ اگر اتنی نہیں تو میں جا رہی ہوں. وہ چلی جائے، نقصان زیادہ ہے جانے میں بنسبت اس کے کہ وہ رہے اور پورے نہیں تو آدھے حقوق پر گزارا کر لے اور اصلاح ہوتی رہے. اور اس میں دراصل تو شوہر کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ دوسری بیوی یا دوسری شادی کے شوق میں پہلی بیوی کو پوری طرح اگنور نہ کر دے، اس کے حقوق بھی اس کو دیتا رہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ دوسری شادی کی کیوں، وہ نہ کرے. یہ کہا جانا چاہیے تھا کہ وہ دوسری طرف مائل ہی نہ ہو، دوسری طرف جائے ہی نہ. اب دیکھیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عورت ذہنی توازن کھوئے ہوئے ہوتی ہے، یا ایسی نفسیاتی مریض ہوتی ہے کہ ہر وقت صرف شوہر کو ستاتی ہے، یا بعض اوقات بچے نہیں پیدا کر سکتی، یا کوئی اور ایسا سقم ہو سکتا ہے کہ جو اس شوہر کے قابل نہیں وہ عورت. اب آپ دیکھیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے صرف عورت کو حق دلوانے پہ تلے ہوئے کہ ہر طرح کی قانونی جکڑ بندیوں کے ساتھ عورت کو تو پورا مل جائے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ دوسری طرف اس مرد کا کیا قصور ہے؟ آخر اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے بھی احساسات ہیں، اس کو بھی زندہ رہنا ہے. اب اگر ایک بیوی دماغی مریض ہے یا سیڈیٹیوز پر ہے اور وہ شوہر کے اس کو نہیں معلوم وہ کب آیا اور وہ کب گیا اور اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یا کیا ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں اگر ایک شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اور ایک بیمار عورت کو دیکھتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو ایک بوجھل دل کے ساتھ، اور باہر کی دنیا میں رنگ رنگ کی عورتیں اس کو نظر آتی ہیں، وہ اپنا عزت، ایمان، نگاہ کچھ بھی بچا نہیں سکتا. تو اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو ایسے میں ایک مرد کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے. یہ ایک انصاف کا تقاضا ہے. اب دوسرا کرتے ہی کیا پہلی بیوی کو گھر سے نکال دے؟ تو یہاں مرد کو کہا گیا کہ نہیں، اسے نکالو نہیں، ظاہری اعتبار سے اس کے حقوق پورے کرو، لیکن اگر دل مائل نہیں تو پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ دل پر تو اختیار نہیں. ایک شخص جب اہل ہی نہیں تو دل کو کس طرح زبردستی مائل کر سکتے ہیں آپ؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہے نفسوں میں بخیلی. شح کہتے ہیں جب بخل کے ساتھ حرص، طمع اور خود غرضی بھی شامل ہو جائے اور دل تنگ ہو جائے. شح بخل سے ذرا مختلف ہے. بخل کے ساتھ ساتھ حرص یعنی لالچ، طمع اور خود غرضی بھی شامل ہو، زیادہ اسٹرانگ چیز ہے. دلوں کے اندر تنگی ہوتی ہے، دلوں کے اندر بخل ہوتا ہے، اپنے زیادہ حقوق لینے کی طمع ہوتی ہے، حرص ہوتی ہے، انسان خود غرض ہوتا ہے. مرد اور عورت اپنی اپنی جگہ اپنے فائدے کی سوچ رہے ہیں، اور یہی چیز آڑے آ رہی ہے دوسرے کا حق پہچاننے اور دینے میں. نفسوں میں حاضر کی گئی ہے شح. شح کہتے ہیں بخل کو، دل کی تنگی کو، جو دوسرے کا حق نہ دینے دے، دوسرے کی طرف جھکنے نہ دے، دوسرے کی طرف مائل نہ ہونے دے، دوسرے کو منانے نہ دے. یعنی دل چاہ رہا ہے منا لیا جائے، لیکن انسان ایک انا کا شکار ہو کے لو میں کوئی ایسی گئی گزری ہوں، میں ہی روز مناؤں، یہ تو معمول ہے روٹنا، تو ٹھیک ہے روٹ کے مزہ چکھیں. چلے ایک دو دن تو کسی کو مزہ چکھائیں، لیکن بہت لمبی ڈال لینا اور کئی کئی مہینوں اور کئی کئی سالوں پہ اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بول چال بند، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی، وہ اس کو موقع ملا وہ اس کے اوپر کیچڑ اچھال رہا، وہ اس پہ اچھال رہی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کیا قرار دیا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو. یعنی شوہر بیوی کے لیے کیا ہے؟ اس کا لباس ہے. اگر بیوی اس کی برائیاں کرتی ہے، اس پہ چھینٹے پھینک رہی ہے، اس پہ کیچڑ اچھال رہی ہے، تو وہ اپنا لباس داغدار کر رہی. اور اسی طرح بیوی کیا ہے؟ شوہر کا لباس ہے، اس کی عزت ہے، وقار ہے، اس کا سکھ ہے، چین ہے، زینت ہے. اور اگر وہ دوسروں کو بھری محفل میں بیٹھ کے اس کی برائیاں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو بدنام کر رہا ہے، تو اس کا نہیں اپنا ہی بگاڑ رہا ہے، اپنے اوپر کیچڑ پھینک رہا ہے. تو اس معاملے میں دونوں ہی کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے.
والصلح خیر، بنا کے رکھو، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں بچوں کا مستقبل ہے، اسی میں دین ایمان کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے، اسی میں خاندان والوں کے لیے بھی سکھ اور چین ہے. لیکن انسان کا نفس اس بات پر کم آمادہ ہوتا ہے اور صلح یا منانے کی چھوٹی سی قیمت نہیں دیتا، لیکن اختلاف کی، ناراضگی کی بڑی سزا بھگتنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہ دل کی تنگی کی وجہ سے ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے میرے پاس ایک کیس آیا، ایک خاتون اچھی خاصی ایجڈ تھی، کہنے لگی 30 سال ہو گئے ہماری شادی کو اور میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی ہے اور میرے بچے جوان ہیں. مجھے دیکھ کے یقین نہ آیا کہ یہ اتنی سوبر سمجھدار خاتون، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہو گیا. کہتے کہ بات کچھ بھی نہیں تھی، روزہ کھلنے کا وقت تھا اور بارش ہو چکی تھی، تو شاید افطار کا سامان یا کچھ اور لینا تھا، تو بچے اپنے بھی اور شاید بھائی کے بھی وہ گاڑی میں چلے گئے اور گیلی جوتیاں لے کے کیچڑ والی دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے. تو اس بات پہ تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی، اختلاف ہوا کہ ایسا کیوں کیا، پھر کسی وقت لے جاتے یا ان کو نہ لے جاتے یا معلوم نہیں، اب مجھے قصہ پورا یاد نہیں. اور چونکہ بھوک لگی ہوئی تھی، افطار سے چند منٹ پہلے کی بات تھی، دعائیں مانگنے کا وقت تھا، تو یہ بات اتنی بڑی کہ بیٹھے بیٹھے اسی میز پر شوہر نے طلاق 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 کہہ کے فارغ کر دیا. کیونکہ انسان جب عمر بڑھتی جاتی ہے نا تو ٹیمپر لوز کرتا جاتا ہے اور اس کی برداشت کم ہوتی جاتی ہے، اور خاص طور پر روزہ رکھ کے افطار کے وقت تو بالکل ہی برداشت ختم ہونے کے قریب ہوتی اور ختم ہو جاتی. تو بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں جمع کر کے، اچھا بعض اوقات صرف غلط فہمیاں، بعض اوقات نکلتے نکلتے دفتر جا رہے، نکلتے نکلتے کوئی سخت بات کہہ کے چلے گئے، اچھا پیچھے سارا دن عورت روتی رہی، آج مجھے یہ کہہ دیا. یا گھر آئے، چھوٹی موٹی انبن ہوئی، وہ گئے باہر، رات بھر گھر واپس نہیں آئے، اب وہ ساری رات رو رہی ہے، کوڑ رہی ہے. جلد بازی جذباتیت ہی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کر جانا اور اس کو بڑھا لینا اور اس کو غصہ کرنا، برتن توڑنا، دروازے پٹخانا، بچوں کو مارنا، یہ سب چیزیں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ یہ اس دل کی تنگی سے، اس جذباتیت سے. ایسے موقعوں پر کیا حکم دیا گیا؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اگر تم احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو، اگر تم احسان سے پیش آؤ، خدا ترسی سے کام لو، تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا.